نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اسم ہم پڑھنے، اسم کے حوالے سے ہم نے جملے بنائے اور بالکل سادہ سادہ جملہ، مبتدا، خبر، اور اس کے بعد ہم نے مرکبات شروع کیے. مرکبات کون کون سے مرکب ہم پڑھ چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہے. مرکب توصیفی ہم نے پڑھا. مرکب توصیفی ایک ایسا مرکب ہے جس کے اندر ایک اسم دوسرے اسم کی صفت کو بیان کرتا ہے. جس اسم کی صفت بیان کی جاتی ہے اسے موصوف کہتے ہیں. جو کچھ اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، اس کی کمی یا زیادتی یا اچھائی برائی، وہ اس کی صفت کہلاتی ہے. مرکب توصیفی میں اصل اہمیت جو ہے وہ موصوف کی ہے. صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع ہوتی ہے چاروں پہلو کے حوالے سے، یعنی اس کے اعراب کے حوالے سے، مصرف کے حوالے سے، جنس کے حوالے سے، عدد کے حوالے سے. لیکن مرکب توصیفی میں اگر موصوف جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہو تو ایسی صورت میں صفت جو ہے وہ واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، لیکن آئے گی وہ مؤنث. مرکب توصیفی جملے کے اندر مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. دوسرا مرکب ہم نے پڑھا تھا جو تھا مرکب اشاری. مرکب اشاری ایسا مرکب ہے جس میں اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں. اسماء اشارہ جس کی طرف کیا جاتا ہے اسے مشار الیہ کہتے ہیں. مرکب اشاری کے دو جز ہوتے ہیں، ایک جسے اشارہ اور دوسرا مشار الیہ. اشارہ چونکہ معرفہ ہوتا ہے اس لیے مرکب مشار الیہ لازماً معرفہ ہوگا. مرکب اشاری میں اصل اہمیت مشار الیہ کی ہے. اشارہ جو ہے مشار الیہ کے مطابق آپ لگاتے ہیں، یعنی اگر مشار الیہ مذکر ہے تو اشارہ بھی مذکر لگتا ہے، مشار الیہ اگر مثنیٰ ہے تو اشارہ بھی مثنیٰ لگتا ہے، جمع ہے تو جمع لگتا ہے. لیکن اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو پھر ایسی صورت کے اندر اشارہ جو ہے واحد مؤنث کا لگتا ہے. قریب یا دور کا آپ خیال رکھتے ہیں. مرکب اشاری جملے کے اندر صرف اور صرف مبتدا بنتا ہے کیونکہ مرکب اشاری بذات خود ایک معرفہ ہے، وہ مرکب ہے کہ وہ بنتا ہی صرف اور صرف مبتدا ہے. اس کے بعد ہم نے جو مرکب شروع کیا ہے وہ مرکب اضافی، جو ابھی تک چل رہا ہے ہمارا. مرکب اضافی بہت امپورٹنٹ مرکب ہے، قرآن مجید میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اس کا. مرکب اضافی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جاتی ہے یا اس سے تعلق جوڑا جاتا ہے. جس اسم کی نسبت دی جاتی ہے، تعلق جوڑا جاتا ہے، اسے مضاف کہتے ہیں، اور جس کی طرف جوڑا جاتا ہے، جس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. مضاف کسے کہتے ہیں؟ مضاف ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر الف لام داخل نہ ہو اور جس کا اعراب ہلکا ہو. اعراب کیسے ہلکا ہوتا ہے کہ وہ اسماء جن کے اوپر تنوین آتی ہے اس کی تنوین کو ڈراپ کر دیتے ہیں، اور وہ اسماء جن کے اوپر نون اعرابی داخل ہوتی ہے اس کی نون کو ہٹا دیتے ہیں. اچھا، ایک بات یاد رکھ لیجیے گا ذہن میں اچھی طرح سے کہ جب آپ تنوین کو ڈراپ کرتے ہیں تو اعراب ہلکا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر منصرف ہے، وہ منصرف ہی کہلائے گا، غیر منصرف نہیں کہلائے گا. مضاف الیہ کے دو قانون ہیں. پہلی چیز تو مضاف الیہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ لازماً حالت جر ہوگا، اور دوسری بات معرفہ ہوگا. مرکب اضافی کے اندر بطور مرکب اضافی جو ہے جملے کے اندر جو ہے وہ مبتدا بن کے بھی آ سکتا ہے اور خبر بن کے بھی آ سکتا ہے. اور مرکب اضافی کے اندر اصل اہمیت جو ہے وہ مضاف کی ہوتی ہے. مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ چونکہ حالت جر میں ہوتا ہے، اور مرکب اضافی کے اندر ضمائر کا استعمال بھی آ سکتا ہے. تو ضمائر کے آپ نے دو چارٹ پڑھ لیے. پہلا چارٹ آپ نے پڑھا تھا جو کہ حالت رفع کے ضمائر تھے، اور حالت رفع کے ضمائر جو ہیں ضمائر معرفہ ہوتے ہیں. حالت رفع کے ہوں تو پھر مبتدا بن کے آتے ہیں، لیکن چونکہ ضمائر کا استعمال جو ہے مرکب اضافی میں بھی ہوتا ہے
اور مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال جو ہے مضاف الیہ کی جگہ پہ ہوتا ہے, مضاف الیہ حالت جر میں ہوتا ہے, اسی لیے آپ کو حالت جر اور نصب کی ضمائر آپ نے دیکھی. اور یہ اٹیچ ضمائر اتنے امپورٹنٹ ہیں قرآن مجید میں, خاص طور پہ چاہے اس مرکب میں کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ دوسرے مرکب کریں گے, اس کے علاوہ ایک اور مرکب ہوگا آخر میں, اس میں بھی آپ دیکھیں گے. یہ ضمائر کے چارٹ امپورٹنٹ ہیں کہ اگر اس کا کنسپٹ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں تو آپ قرآن مجید کا ایک بہت بڑے حصے کو کور کر سکیں گے, ترجمے کے لحاظ سے بھی اور سمجھ کے لحاظ سے. مرکب اضافی خاص طور پر, مرکب اضافی کا جب ترجمہ کرتے ہیں تو مضاف الیہ پہلے آتا ہے, مضاف بعد میں آتا ہے. تو اب تک جو میں نے ایک چھوٹا آپ کے سامنے میں نے اس کا ایک تذکیر آپ کے سامنے کر دی. مرکب اضافی کے حوالے سے کوئی چیز آپ کے ذہن میں ہو, کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو جو اب تک آپ نے پڑھا ہے تو مجھ سے پوچھیں, نہیں تو ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی کسی کے پاس کوئی سوال؟ وہ مجھے لاسٹ ہوم ورک سے ریلیٹڈ بس ایک چیز پوچھنی تھی. ایک ہمارے پاس تھا تمہارا پانی, تو میں نے اس کو ماؤکا کہا تھا, لکھا تھا. آپ نے اس کو ماؤکم دیا اس کا آنسر. تو بس میں یہ پوچھ رہی تھی کہ مطلب ٹائپو ایرر ہے کہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں بات ساری کہ یہ تو آپ کے مفہوم پہ ہے. نارملی جب ہم سنگل کے لیے اگر آپ گرامیٹیکلی دیکھیں تو سمبل کے لیے آپ 2 یا 13 استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے. تمہارا نارملی جو ہے نا وہ آپ استعمال کرتے ہیں جمع کے لیے. اچھا ٹھیک ہے, لیکن کچھ لینگویج ایسی ہوتی ہیں, کچھ زبانیں ایسی ہوتی ہیں جہاں آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جب وہ کوئی کمیونیکیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ فرسٹ پرسن پلورل کا کمیونیکیشن کرتے ہیں. ہم نے یہ کیا, ہم نے یہ کھایا, ہم یہ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, وہاں ہم سے مراد جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہوتا تو واحد ہی ہے نا, آئی ہوتا ہے نا. جی بالکل بالکل. تو یہ بھی اسی طرح سے. تو آپ اچھا ٹھیک, نا تمہارا, تو نارملی گرامیٹیکلی تمہارا کا مطلب ہے پلورل, لیکن یہ تمہارا جو ہے وہ سنگولر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ صرف کنسپٹ کو کلیئر کریں اپنے. ٹھیک. اچھا ایک چیز مجھے اور پوچھنی تھی, وہ مجھے اصل میں ڈھونڈ رہی تھی, مجھ سے مطلب یاد نہیں آ رہا تھا مجھے. مضاف الی المعرفہ جو آپ نے کہا تھا, جب نکرہ اسم کی نسبت کسی معرفہ سے جوڑی جاتی ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے. ایسے اسم معرفہ نہیں بن جاتا, کہتے ہیں ایسے نکرہ اسم کو ایسا نکرہ اسم معرفہ بھی ہو جاتا. کیا آپ اس کی کوئی اگزامپل دے سکتے ہیں؟ بہت ساری اگزامپل ہے نا. جی اگر میں آپ بتائیے. سے رسول اللہ, آپ کے سامنے اگزامپل ہے نا, رسول اللہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ مضاف کے اس میں مضاف کیا ہے, کس رسول اس میں مضاف کیا, مضاف الیہ کیا ہے رسول اللہ میں؟ اللہ کا رسول, رسول اللہ. ہاں تو اللہ مضاف ہے, اللہ ہے نا. ہاں اللہ مضاف ہے. نہیں, رسول مضاف ہے, رسول اللہ جو ہے اللہ مضاف پہلے جاتا ہے نا, تو اس میں سوچنے کی کیا ضرورت. جی مضاف رسول ہے. سیکنڈ نہیں, آپ غلط کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ اپنے کنسپٹس کو واضح نہیں کر رہے. نہیں میں نے تو اس سے نہیں کنسپٹ واضح کریں. مضاف کی پہچان کیا ہے؟ میں نے تو اسی سے پہچانا نا, یہ مضاف ہے کہ یہ رفع میں ہے, اس کا اعراب ہے. دیکھیں رفع سے کوئی تعلق نہیں ہے, اعراب سے لیکن کوئی تعلق نہیں ہے. یہ رسول اللہ بھی ہو سکتا ہے, رسولی بھی ہو سکتا ہے. مضاف کو پہچاننے کا کیا طریقہ کار؟ نہیں مضاف کو تو یہی ہوتا ہے نا کہ ال داخل نہیں ہوتا ہے اور اعراب ہلکا ہوتا ہے, دو چیزیں ہوتی ہیں مضاف کی. بس ہاں وہی یہ ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے, نہیں ہے, ٹھیک ہے, اعراب اس کا ہلکا ہے. مجھے بتائیے آپ کو نکرہ لگ رہا ہے کہ معرفہ لگ رہا ہے؟ نکرہ ہے نا. تو اس نکرہ اسم کی نسبت کس کے ساتھ دی ہے؟ معرفہ سے. تو یہ مضاف الی المعرفہ ہو گیا نا. ہر مرکب اضافی مضاف الی المعرفہ ہے, ہر مرکب اضافی. میں آپ سے کہوں مثال کے طور پہ
میں آپ سے کہتا ہوں کتاب و موسیٰ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیے کتاب کیا ہے اس میں؟ مضاف ہے. کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ اس لیے کہ اس کا اعراب ہلکا ہے اور یہ ال داخل نہیں ہوا اس میں. دو چیزیں میں چاہتا ہوں کہ کوشش یہ کیا کریں کہ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کریں. دیکھیں اعراب تو ہلکا ہے لیکن اعراب تو غیر منصرف کا بھی ہلکا ہوتا ہے نا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, آپ کو یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ کتاب جی منصرف, ہاں منصرف اسم کا اعراب ہلکا ہوا یہ بتا رہے ہیں. بالکل غیر منصرف کی کتاب کو ڈالیں غیر منصرف ہے تو کہیں بھی نہیں آ رہا, اس کا ٹھیک مطلب ہے. یہ غیر منصرف نہیں ہے. اب اگر یہ غیر منصرف نہیں ہے, الف لام بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب سے اعراب ہلکا ہے. کنفرمیشن کیسے ملے گی؟ کنفرمیشن ملتی ہے آپ کو دوسرے والے اسم سے جو دوسرے کہ والے اسم سے. لازمن حالت جر میں ہونا چاہیے. جی ٹھیک ہے, یہاں اللہ ہی یہ تو واضح تھا حالت جر میں تھا. اب مجھے بتائیں موسیٰ یہ حالت جر ہے, نصب ہے کہ رفع ہے؟ مبنی ہے. مبنی ہے نا. یہاں کیا ہے؟ یہاں کس مبنی بطور ہے پہ نا ہے بھائی, یہ تو معرفہ. مبنی معرفہ مبنی ہے نا, یہ نہیں ہوگا تو ظاہر ہے حالت جر میں ہوگا یہ, مطلب یہی. دیکھیں ہاں حالت جر دیکھیں نہیں بات ہونا ہے نا. سنیں ایک منٹ. اب پہلے آپ نے مفرد کے طور پہ چیزیں پڑھی تھی. جی مفرد کے بالکل. طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ مبنی ہوتا ہے جس کی تینوں حالتیں ایک ہی ہوتی ہیں. لیکن جی ساتھ بالکل. ساتھ میں ایک جملہ بار بار آپ سے کہتا رہا ہوں کہ جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ اس کی حالت کیا ہے. تو حالت کیا مجھے ہے؟ بتائیے موسیٰ کیا ہے, موسیٰ کی حالت کیا ہے ادھر؟ موسیٰ حالت جر میں ہوگا نا, کیونکہ حالت کتاب کے جر میں ساتھ ہوگا. اس کا بالکل. ٹھیک ہے, حالت جر میں ہوگا. اب جی آپ مجھے بتائیے کتاب نکرہ ہے نا, جی نکرہ ہے. موسیٰ معرفہ ہے. بالکل. موسیٰ معرفہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی بالکل معرفہ ہے. معرفہ ہے معرفہ ہے. تو نکرہ اسم کی معرفہ کے ساتھ نسبت دے دی, مضاف الی المعرفہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اور یہ مضاف الی المعرفہ. ٹھیک ہے, یہ پھر اس کو ہم ٹھیک ہے میں سمجھ گئی. بالکل ہے نا, معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہے نا. جی جی میں نے بالکل. آپ کو پہلے 5 لکھوائی تھی, چھٹی جو بچی تھی وہ آپ لکھ لیں. اب آپ سے کوئی پوچھے کہ معرفہ کی کتنی اقسام ہے تو آپ بتا دیں گے معرفہ کی 6 اقسام ہے. جی اور چھٹی اقسام بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ مضاف الی المعرفہ ہے. اور مضاف الی المعرفہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی نکرہ اسم کی نسبت اگر کسی معرفہ اسم کے ساتھ دے دی جائے تو اس کو مضاف الی المعرفہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کلیئر ہے؟ جی بالکل. اچھا جی, ہم نے جب یہ حالت نصب جر کے جو ہم نے ضمائر پڑھے, اس کے اندر ایک ضمائر آپ نے پہلا ضمائر جو پڑھا تھا وہ کون سا تھا؟ واحد مذکر غائب کا پہلا ضمائر کیا تھا؟ واحد مذکر غائب کا پہلا ضمائر کیا تھا؟ ہوا تھا. ٹھیک ہے, یہ جو ہو ہے نا, اس کی کتابت کے 4 طریقے کار ہیں. اس کی کتابت کے 4 طریقے کار ہیں. یعنی یہ جو ہو ہے اس کو 4 طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس کا ایک طریقہ یہ کہ اس ہو سے پہلے کو الٹے پیج سے لکھا جاتا ہے. ہر جگہ اس کا معنی ایک ہی ہے لیکن آپ کو قرآن میں 4 طریقوں سے ملے گا. ٹھیک ہے جی, یہ الٹے پیج سے لکھا جاتا ہے. یہ الٹے پیج سے کب لکھا جاتا ہے کہ جب اس ہو سے پہلے آپ کو زبر یا پیش مل جائے. زبر یا پیش مل جائے تو پھر اس صورت کے اندر یہ ہو جو ہے الٹے پیج سے لکھا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے لکھ رہا ہوں کتابو, میں کہنا چاہتا ہوں کتابو ہو, اس کی کتاب. تو یہ کیسے لکھا جائے گا؟ الٹے پیج سے کتابو ہو. اس سے پہلے اگر فتح آ جائے کسی وجہ سے مضاف حالت نصب میں چلا جائے, یہ کیا بن جائے گا؟ کتابہ. اور یہ بھی کیسے لکھا جائے گا؟ الٹے پیج سے لکھا جائے گا. تو پہلی کنڈیشن یہ کہ اس ہو کو الٹے پیج سے لکھتے ہیں, اور یہ الٹے پیج سے کب لکھتے ہیں؟
جب اس سے پہلے جو ہے وہ فتح آ جائے یا پیش آ جائے. یہ پہلی کنڈیشن. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اس ہو کو کھڑی زیر سے لکھتے ہیں. اور یہ کھڑی زیر سے کب لکھتے ہیں؟ یہ کھڑی زیر سے اس وقت لکھتے ہیں جب اس سے پہلے زیر آ جائے. اس سے پہلے زیر آ جائے. جیسے فار ایگزامپل کسی وجہ سے کتاب جو ہے وہ حالت جر میں اگر چلا جائے مضاف تو یہ ہو جائے گا کتابی. ٹھیک ہے، کتابی. تو اس کے ساتھ مجھے مضاف کو مضاف الیہ کرنا ہے تو یہ بن جائے گا کتابی ہی. ترجمہ یہ کیا نکلے گا؟ اس کی کتاب، اس کی کتاب، اس کی کتاب. ترجمے میں کوئی فرق نہیں آ رہا، لیکن صرف لکھائی کا، کتابت کا فرق ہے. اسی طرح سے اس کی تیسری سچویشن یہ ہے، یہ دوسری سچویشن تھی. اس کی تیسری سچویشن یہ ہے کہ اس ہی کو جو ہے وہ نارمل زیر سے لکھا جائے. اس ہی کو نارمل زیر سے لکھا جائے. یہ ہی نارمل زیر سے کب آتا ہے؟ یہ ہی جو ہے نارمل زیر سے اس وقت آتا ہے کہ جب اس ہوا سے پہلے یا ساکن آ جائے. اس ہوا سے پہلے یا ساکن اگر آ جائے تو پھر اس کو نارمل زیر سے لکھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں فی ہی. ہر جگہ جو ہے آپ دیکھیں سبھی جگہ ہو آ رہا ہے، لیکن آپ کو کتابت اس طرح سے ملتی ہے. تو یہ یاد رکھ لیں اس کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف کتابت کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کھڑی زبر کا، کھڑی زیر کا اور الٹے پیش کیا تجوید کا قاعدہ ہے کہ اس کو آپ تھوڑا سا ایک حرکت کھینچتے ہیں. یعنی کتابی فی ہی کو آپ فی ہی پڑھتے ہیں، لیکن کتاب ہو کو آپ خالی کتاب ہو نہیں پڑھتے، آپ پڑھتے ہیں کتاب ہو، کتابہ ہو، کتابی ہی. ایک حرکت اس کو آپ کو کھینچنی پڑتی ہے. اور چوتھی آخری سچویشن کیا رہ جاتی ہے کہ یہ جو ہو ہے یہ نارمل پیج سے آتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کون سی سچویشن ایسی ہوگی کہ یہ نارمل پیج پہ آ سکتا ہے؟ آپ کے سامنے 3 سچویشن میں نے ڈیفائن کر دی ہیں، 4 سچویشن. اب آپ مجھے بتائیں کیا باقی رہ جائے گا؟ کیا باقی رہ سکتا ہے؟ غور کریں ذرا. جی اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ جی صوبیہ جی آواز نہیں آ رہی میری؟ ہاں نہیں مجھے آ رہی ہے. میں اصل میں یہی دیکھی تھی کہ پیش یوز کر لیا ہم نے، زیر بھی یوز کر لیا ہم نے یا ساکن بھی یوز کر لیا ہے، زبر بھی یوز کر لیا ہے، یا ساکن بھی کر لیا ہے. تو ہمارے پاس کیا رہ گیا؟ زیر، کیا رہ گیا؟ اور کیا رہ گیا؟ زبر اور تو آ گیا نا، زیر زبر بھی آ گیا ہے اور پیش بھی آ گیا. ساکن کے اندر میں نے صرف ایک ہی لفظ لیا تھا پہلے. ہاں صرف یا ساکن، باقی سارے ساکن ہوں. ہاں اس کے علاوہ باقی اس یا ساکن اگر آئے گا تو نارمل زیر آئے گا. یا ساکن کے علاوہ کوئی بھی ساکن آ جائے، یا ساکن کے علاوہ الف آ جائے یا کوئی بھی ساکن آ جائے، الف آ جائے یا کوئی بھی ساکن آ جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ نارمل پیش استعمال ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ انہو، یا مثال کے طور پہ کتاب کا جو مثنیٰ وہ کیا ہے؟ کتاب کا مثنیٰ کتابانی. کتابانی کا مضاف ہو رہا ہے، کیا بن جائے گا؟
किताबा, किताबा। अब मैं कहना चाह रहा हूँ उसकी 2 किताबें, तो क्या होगा? किताबा, किताब, किताबा हु, और ये हु जो है नॉर्मल पेज से आता है, उसकी 2 किताब। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि हमने इससे पहले कल जैसे हमने एक्सरसाइज में जो किए थे, जैसे जजा उहू था, तो वो भी हमारा फिर ये उल्टा पेश आएगा इसके अंदर, क्योंकि अब ऊ आप आया देखें, हुआ था। मैंने उस वक्त आपको नहीं बताया था ना। जी अब आप बिल्कुल। अपनी चीजों को रिवाइज कीजिएगा, देखिएगा, आपको पता चलेगा। क्योंकि कुरान, आप जब कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो आपको ये हु आपको 4 तरीकों से मिलता है। तो माना में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उसकी लिखाई का, उसको लिखने का जो अंदाज है उसकी वजह से फर्क। ठीक है, इसी तरह से ज़हन में एक चीज और रख लें कि जो या मुतकल्लम है, या मुतकल्लम है ना, मैंने आपको बताया था कि इस या मुतकल्लम से जो है इसके ऊपर एक फतह होती है, इस या मुतकल्लम पे एक फतह होती है, उसको हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब उसकी जरूरत पड़ती है। और या मुतकल्लम पे वो जरूरत कब पड़ती है, याद रख लीजिएगा कि जब उस या मुतकल्लम से पहले अगर अलिफ आ जाए, उस या मुतकल्लम से पहले या तो अलिफ आ जाए या साकिन आ जाए। अलिफ आ जाए या साकिन आ जाए, तो ऐसी सूरत में याद रखिएगा इस या मुतकल्लम के ऊपर जो है वो उसकी या को खोल दिया जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी लाठी, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरी लाठी, करें मेरी लाठी। लाठी की अरबी है असा, आसाही, क्या बन जाएगा? असा, साही, असा, ठीक है। ही, और या आ गई तो असाई, असाई नहीं अच्छा आएगा ना, अब असाया अब आएगा, हाँ, असाया आएगा। के ओ ऊपर असाया, जो फतह है वो खोल दी जाएगी, असाया, उसकी या जो है वो खोल दी जाएगी। ठीक है ना। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक और मिसाल देता हूं, मैं आपसे कहता हूं पैदा करने वाला, पैदा करने वाले की अरबी क्या अल्लाह, है? पैदा करने वाला, पैदा करने वाले की क्या अरबी? खालिक, 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 खालिक तो तख्लीक करने वाला, पैदा करने वाला, पैदा करने वाला वालिदुन, वालिद, वालिदुन किसको कहते हैं? पैदा करने वाला। और पैदा करने वाली वालिदा, वालिदत, वालिदात नहीं है, वालिदतुन। इन दोनों का मुसन्ना बनाए, क्या बनेगा? वालिदता, वालिदानी, वालिदानी। क्योंकि आपको मालूम है कानून क्या है कि अगर जेंडर मिक्स हो तो फिर मुज़क्कर का जेंडर चलता है। वालिदानी, वालिदानी में पैदा करने वाला, पैदा करने वाली दोनों आते। अब वालिदानी कौन सी हालत है? वालिदानी, कौन सी हालत है? जर, जर है, हालत से नहीं, रफा है, रफा है ना, अनी साउंड आ रहा रफा है। है। हाँ 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 सॉरी, इसकी हालत नसब क्या होगी या हालत जर क्या होगी? वालिदैनी। वालिदैनी। हम लोग भी वैसे उर्दू में वालिदैन नहीं कहते हैं, वालिदैन ही कहते हैं ना हम लोग भी तो। जी वालिदा, हाँ, वालिदैनी, वालिदैनी को अगर मैंने मुदाफ बनाना है तो क्या बन जाएगा ये? वालिदई, वालिदई। इसको अगर मैंने मुदाफ बनाना है तो ये क्या बन जाएगा?
या साकिन आ गया ना, या साकिन है ना, जी या साकिन है ना, जी जी बिल्कुल। अभी मैं हटा दूंगा मैं। अब मैं अगर कहना चाह रहा हूँ मेरे वालिदैन, तो वालिदैन के साथ मैं क्या लगाऊंगा, अपनी या लगाऊंगा, अपनी या लगाऊंगा, अपनी या लगाऊंगा, ऐसे ही है ना, क्या लगाऊंगा ना, बिल्कुल कलम की लगाऊंगा ना मैं। अब जी दो या बिल्कुल। इकट्ठी हो गई, जब दो या इकट्ठी हो गई तो मैं क्या करूंगा, इन दो या इकट्ठी को मिला दूंगा, एक कर दूंगा। दो या इकट्ठी हो गई है, दो या इकट्ठी हो गई है, तो मैं दो या को क्या करूंगा, एक कर दूंगा। एक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तशदीद लगाएंगे, या के ऊपर मैं तशदीद लगा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इस या मुतकल्लम से पहले या साकिन है, तो मैं इस या के ऊपर जो हरकत है फतह की उसको वापस ले आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, वाली दैया, दैया, वाली दैया। तो ये कुछ वो चीजें थी जो मैं चाहता था आपके इल्म में होनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में इस्तेमाल होती हैं, आपको पता चले कि ये क्यों इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब मैं इसी के हवाले से आपके सामने एक आध आयत रखता हूँ, तो इंशाल्लाह चीज आपके सामने और वाज़ेह हो जाएगी। बेटा थोड़ा पानी का पिला दे मुझे। मैं आपसे कहता हूँ उसका भाई, आपसे कहता हूँ उसका भाई, बताइए जी, अखी, उसका भाई, अखूहु, अखू, अखू, इस हू पे कौन सी वाली हरकत आएगी, पेश आ गया है तो फिर उल्टा आएगा। देख लें, मुझे नहीं मालूम, आप बताइए। हाँ आपने कहा था ना जब उल्टा पेश तब आएगा जब इससे पहले पेश या जबर हो। तो उससे पहले पेश या जबर है, क्या है, जी अखू जी, में, वाव अखू के में ऊपर है नहीं ना, है। वाव के ऊपर अच्छा पेश है नहीं क्या, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, वाव तो साकिन है। तो फिर ये आएगा, ये नॉर्मल पेश आएगा, बिल्कुल नॉर्मल नॉर्मल, पेश आएगा, नॉर्मल पेश आएगा ऐसे। आपू, मुझे बताइए आपू कौन सी हालत है, क्या मतलब आपू, रफा है, रफा में आपने जब बताया मैं था ना आपसे आपको। जब भी पूछूं हालत, तो इसका मतलब है आपने उसकी एराबी हालत बतानी है। जी तो कौन सी हालत है, हालत रफा है। कैसे पता रफा चला है, हालत रफा रफा है, कैसे पता चला हालत रफा है, के ऊपर पेश है, कैसे, हाँ कैसे पता चला हालत रफा है, पेश तो इसके ऊपर भी है, कैसे पता चला हालत अच्छा, रफा है, ये आपने बताया था जबकि ये इसे मदाफ बन जाते हैं तो ये इनकी ये शक्लें होती नहीं हैं नहीं नहीं रफा नहीं हालत। नहीं नहीं, नहीं, आप कहीं और चले गए अभी। आपको मैंने भी पूछा कि आपको पता कैसे चला कि ये हालत रफा है, क्योंकि मुदाफ की असल पोजीशन होती है, मुरक्कब इजाफी में असल अहमियत किसकी है, मदाफ की है। मदाफ, पेश तो इसमें भी लगा हुआ है ना, सही है। लेकिन ये तो हालत जर है ना, ये हो तो हालत जर है कि नहीं है, जी जी वो हालत जर है। तो किताबत का तरीकेकार है, वही मैंने भी आपको पहले समझा बताया था। तो अखूहू का क्या मतलब हुआ, उसका भाई। अब अगर किसी वजह से ये मुदाफ हालत नसब में चला जाए तो फिर क्या बन जाएगा, ये अखाहू, अखाहू, अखा। मुझे बताइए इसमें कौन सी हालत आएगी, अब उल्टा कौन सी आएगा, हरकत आएगी, उल्टा आएगा उल्टा इससे। पेश आएगी, उल्टा पेश आएगा, क्यों, इससे कि इससे पहले जबर है, कहाँ है ओ जबर, नहीं कहाँ है?
ये पेश ही आएगा क्योंकि ये हाँ अलिफ साकिन है, ये पेश ही आएगा, सीधा नॉर्मल पेश आएगा, थोड़ा सा तामुल लेके काम करते हैं। नॉर्मल पेश आएगा क्योंकि अलिफ के ऊपर साकिन है। हाँ, अगर ये किसी वजह से हालत जर में चला जाता है मुदाफ, क्या बन जाएगा? हालत जर में अखाहू, हाँ क्यों होगा? मैंने आपको पिछली दफा बताया था, मसला ये है कि आप लोग कुछ चीजों को याद नहीं रखते। मैंने आपको सिर्फ 2 इस्म के अखी बारे में बताया अखी था, हाँ याद अखी रखिए। आएगा, अखी दोबारा आपको अखी बता देता हूँ, एक दफा दोबारा। अखी 2 इस्म याद रखने, एक है अबुल। अबुल किसको कहते हैं? बाप को। और एक है अखुल। अखुल किसे कहते हैं? भाई को। ये अबुल और अखुल मुदाफ बन के आते हैं। जब ये मुदाफ बन के आते हैं तो हालत रफा के अंदर अबुल बन जाता है अबू, हालत नसब में बन जाता है अबा, और हालत जर में बन जाता है अबी। अभी, अखुल जो है वो हालत रफा में बन जाता है अखू, हालत नसब में बन जाता है अखा, अखा और अखी। हालत जर में बन जाता है अखी। अब बनाइए इसको, हालत जर में ले जाइए, क्या बनेगा? ये वी जी बोले। अखी बन गया। ये होगा अखी ही अखी क्योंकि तो हो है गया, अखी तो हो गया भाई ना, उसका जी भाई अखी क्या हो जाएगा? अखी ही अखी। ही इस ही पे कौन सी हरकत आएगी? उल्टी पेश, नहीं नहीं अगर ये ही है नहीं चले, नहीं नहीं ये मेहरबानी देखे होगी, देखे आपको मैंने नहीं लिख नहीं के दिया है, पिक्चर भेजी है, उसको सामने रखे ना। नहीं ये इसमें मैं यही बता रही थी आपको कि ये अखी ही होगा क्योंकि आपने कहा हुआ है कि या साकिन आया है इससे तो पहले। कौन सी आएगी मुझे बताए, हरकत बताइए कौन सी आएगी? हू के ऊपर कौन सी हरकत आएगी? उल्टा जेर पेश, किया सीधा जेर पेश, नहीं है जेर आएगी ना, नॉर्मल नॉर्मल कसरा हाँ आएगा। खड़ी जेर आएगी, खड़ी जेर, नहीं नहीं नॉर्मल जेर आएगी, बिल्कुल नॉर्मल जेर। क्या हो गया? आप देखे तो सही, उल्टी जेर खड़ी जेर आएगी ना। क्यों खड़ी खड़ी नहीं जेर कब आती है? जब यहाँ पे हरकत होती थी। जब या के ऊपर खड़ी जेर कब आएगी? जब उससे पहले जेर हो। इससे पहले जेर है क्या? जेर, हाँ या है ना, साकिन है, या साकिन या है। साकिन है भाई, क्या हो गया? अखी है ना, अखी। या साकिन है अच्छा ना। या साकिन है, या साकिन है। मैं आपसे कहता हूं उसकी माँ, मैं आपसे कहता हूं उसकी माँ। उम्मुहु उम्मुहु। मुझे बताइए हु के ऊपर कौन सी हरकत आएगी? पेश, उल्टी पेश। उल्टी पेश आएगी। कैसे पता चला उल्टी पेश आएगी? उससे पहले भी पेश नॉर्मल पेश है। पहले पेश है। उस अगर हु से पहले पेश हो या फता हो तो उल्टी पेश आएगी। उम्मुहु किसी वजह से मुदाफ जो है वो हालत नसब में चला गया, क्या बनेगा? हालत नसब में चले जाए, क्या बनेगा? उम्मीहा। अरे क्यों उम्मी? हालत नसब किसको कहते हैं? उम्मी ही, देखिए उम्मी ही, नसब तो हा में जाएगा ना। नसब हा में जाएगा। आप पहले मुदाफ तो बनाइए, मुदाफ जा रहा है ना हालत नसब में, मुदाफ इलेह तो नहीं जा रहा, मुदाफ तो नहीं है ना। मुदाफ क्या बनेगा? उम्मुहु, उम्मुहु, अरे मुदाफ बनाइए सिर्फ, नसब बनाइए मुदाफ। मुझे तो मुदाफ नहीं आ रहा इसका कि उम्मुन का जो नहीं 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 उम्मुन का आप चाह रहे हैं कि हम नसब हालत नसब में ले जाए उम्मुन को, वो मुझे मुझे हाँ बनाइए नहीं ना, पता, क्यों नहीं पता? मुझे नहीं आता। अल्लाह
एक मिनट मुझे उम्मु है। बताइए, अच्छा एक आप मिनट। डायरेक्ट खाली, अच्छा आप खाली अरे उम्मुन, आपसे अच्छा मैं इस तरह से सीधा उम्मुन पूछ रहा उम्मन, हूँ, आप ओके। कहाँ कर रही है? हाँ आप हाँ अगर मुझे हाँ, आज इस स्टेज पे कहें कि मुझे नहीं मालूम है हालत और नसब में कैसे कही जाऊंगी, तो इसका मतलब मैं उम्मन आपको उम्मन जीरो में कैसे पढ़ाऊं? नहीं नहीं नहीं, उम्मू है ना, उम्मुन है ना, हाँ उम्मुन है, इसी उम्मन है उम्मुन है, ज्यादा, तो उसका उम्मन। आपने राम हल्का के उम्मू कर दिया। इसको हालत और नसब में करें, खाली मुदाफ बनाइए, क्या बनेगा? उम्मा, मुदाफ उम्महु, उम्मा। उम इसमें उम्मा इतनी उम्मा परेशानी क्यों उम्मा है? उम्मा। सुना नहीं ना ये वो ज्यादा। क्या उम्मा बात सारी ये है कि ये बेसिकली है क्या? उम्मुन है ना, उम्मुन। मुदाफ का हाँ कानून उम्मुन क्या है। होता है कि उसका अराब हल्का करते हैं। हालत रफा में उम्मुन से उम्मू हो गया, हालत नसब में उम्मन था, उम्मन से अराब हल्का किया तो उम्मा हो गया, ठीक है? उम्मा हो गया। उसकी माँ उम्मा। अब आप मुझे बताइए इसके ऊपर कौन सी हरकत आएगी? नॉर्मल वाला पेश आएगा, नॉर्मल क्योंकि वाला अलिफ, पेश आएगा। एक मिनट नहीं सर, ठहर उल्टा जा, उल्टा जबर उल्टा जबर उल्टा आ पेश गया, आएगा। हाँ बहुत जबर आ जल्दी गया। में आज आप लोग कहीं जाना है, लगता है मैंने गलती की, जल्दी खास करके ये किसी वजह से हालत जर में चला गया, अब क्या बनेगा? उम्मी उम्मी ही उम्मी ही, क्या हरकत आएगी? खड़ी इसमें जेर, भी इसमें खड़ी खड़ी जेर जबर आएगी, है, खड़ी जेर आएगी। खड़ी जेर, खड़ी। खड़ी जेर आएगी क्योंकि या साकिन है। उसकी माँ। मैं आपसे कहता हूं उसका बाप, उसका बाप, अबूहु अबू हु। कौन सी हरकत आएगी? अबूहु में आएगा नॉर्मल पेश उल्टी आएगा, पेश, नॉर्मल पेश है। नॉर्मल पेश आएगा। इसको हालत बहुत नसब में क्या बन जाएगा? अबाहू, अबा। कौन सी हरकत आएगी? नॉर्मल पेश। नॉर्मल पेश आएगी, पक्की बात है? हाँ क्योंकि अबा है ना, अलिफ के ऊपर साकिन है। अलिफ के ऊपर साकिन है तो अलिफ अलिफ होता है। अलिफ को हाँ अगर बस साकिन अलिफ है ना, हाँ करेंगे अलिफ, हमजा बन सॉरी जाएगा। हाँ अलिफ 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 पे है, हाँ। किसी किस्म की भी कोई हरकत आई तो वो क्या बन जाएगा? हमजा बन जाएगा। हमजा बन जाएगा। ये अबा जो है वो हालत जर में चला गया, क्या बनेगा? अबी, अबी। क्या बन जाएगा? अबी। इसके साथ अब क्या आएगा? अबी, खड़ी हाँ, खड़ी जेर। नहीं नहीं, अभी ही नॉर्मल जेर आएगी, क्या आएगा? अभी नॉर्मल ही जेर आएगा, या नॉर्मल जेर साकिन आएगी, या क्योंकि या साकिन। साकिन है। मैं आपसे कहता हूं उसकी साथी, उसकी साथी, उसकी साथी, हम्म, अस्हाबिही, है असहाबी की कर रही है। साथी, साथी की साथी साथी की को क्या, अरबी क्या है? तो साथी, साथी साथी की की अरबी क्या क्या? है? अस्हाबिही साथी की नहीं, अरबी क्या है? ये मोनस का हो रहा है ना, उसकी साथी। चले मुज़क्कर का पहले बता, साथी की अरबी क्या है? सहाबी, साथी की क्या? साहिबुन। साहिबुन, साहिबुन, इसकी मोनस क्या हो साहिबी जाएगी? इसकी मोनस क्या हो साहिबतुन, जाएगी? साहिबतुन, साहिबु, बतून। साहिबी हाँ हाँ साहिबी बतुन, हो साहिबतुन, ठीक है ना? अब मैं आपसे कह रहा हूँ उसकी साथी बनाइए, साहिबातुन साहिबतुन, क्या साहिब, आएगा? साहिबतुन, साहिबतुहु, साहिबतु। हु, और इस पे हरकत कौन सी आएगी? उल्टा पेश आएगा। उल्टा पेश आएगा, उल्टा पेश आ जाएगा, ठीक है? ये किसी वजह से हालत नसब में चला गया। नायला की कॉल आ रही थी तो मैंने ओके नहीं किया तो मेरी आवाज ही चली गई। जी
یہ کسی وجہ سے حالت نصب میں چلا گیا. جی صاحبتی ہی. صاحبتی ہی کیوں؟ صاحبتا. حالت نصب میں یہ ہے. صاحبتا. صاحبتا. صاحبتا ہو. اور اس پہ حرکت کون سی آئے گی؟ کیا کروں؟ الٹا پیش، کیونکہ زبر ہے نا. صاحبتا. اچھا اس میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب گول تا آتی ہے نا، جب آپ اس گول تا کو ملا کے لکھتے ہیں نا تو یہ گول تا سیدھی ہو جاتی ہے. یہ گول تا جو ہے جب اس کو ملا کے لکھتے ہیں تو یہ گول تا سیدھی ہو جاتی ہے. کیسے ہو جائے گی؟ صاحبتا بتو، اور آپ نے اس کے اوپر حرکت لگائی الٹا پیش. اسی طرح سے یہاں بھی آپ دیکھیں اور اس کے اوپر بھی کیا آ جائے گی؟ الٹا پیشی آ جائے گی. ایسے ہی آئے گا نا صاحبتا ہو. یہ کسی وجہ سے حالت جر میں چلے گی. کیا بولے گا؟ صاحبتی. صاحبتی ہی. ہی. کون سی حرکت آئے گی؟ کھڑا زیر. کھڑا زیر کہ کھڑی زیر؟ کھڑی زیر. صاحبتی. میں آپ سے کہتا ہوں اس کے بیٹے. اس کے بیٹے. بیٹے کی عربی کیا ہے؟ بیٹے کی جمع کیا ہے؟ بنون. بنون. بنونا. بنونا. بنونا حالت رفع میں. حالت نصب جر میں کیا ہو جائے گا؟ بنین. بنینا. حالت نصب جر میں کیا ہو جائے گا؟ بنینا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بیٹے. بنو ہو. بنو ہو. اس کے بیٹے بنو ہو. اس میں حرکت کون سی آئے گی جی؟ نارمل پیش ہے تو میں تو ٹرننگ الٹی پیش آئی تھی اس سے کہ نارمل پیش ہے اس سے پہلے. نہیں 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 نہیں، اس میں نارمل بنو ہو پیش ہے آئے نا. گی. بنو ہو. ارے نارمل پیش کیا ہے؟ اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ اس سے پہلے ساکن آ رہا ہے. اس میں نارمل پیش آئے گی. نارمل پیش. آنٹی ایسے نہ کرے، میرے بچے ہنس رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں آپ چھوٹی دادی کے اوپر اتنا ڈانٹ رہے. نہ کرے دادی ایسے. آپ بنو کیا کون سی حرکت آئے گی آپ بتا دیں جی. کون سی حرکت آئے گی؟ ہو کے اوپر کون سی حرکت آئے گی؟ نارمل پیش آئے. نارمل پیش. نارمل پیش. یہ کسی وجہ سے حالت نصب جر میں چلا جائے گا. نصب جر ایک ہی بنے گا نا، تو حالت جر میں چلا گیا کیا بنے گا؟ بنی. بنی. بنی ہی. بنی ہی. بنی. کیا کون سی حرکت آئے گی؟ نارمل زیر آئے گا. نارمل. نارمل زیر. قرآن مجید کی بڑی پاورفل آیت ہے یہ. یوم یفر المرء، اس دن بھاگے گا. کس سے بھاگے گا؟ من اخیہ، اپنے بھائی سے. وہ امہ، اور اپنی ماں سے. وہ ابیہ، اور اپنے باپ سے. وہ صاحبتہ، اور اپنی ساتھیوں سے. اپنی ساتھیوں سے نہیں، اپنی ساتھی سے. ساتھی سے. اپنی بیگم سے. اپنی ساتھیوں کہاں سے آ گئے؟ وہ بنی ہی، اور اپنے بیٹوں سے. اور آپ دیکھیں قرآن مجید کا اسلوب دیکھیں. قرآن مجید نے کیسا نقشہ کھینچا ہے. عام زندگی میں بھی اسی طرح سے. کبھی بھی آپ دیکھیں، کسی بھی جگہ دیکھیں، سب سے پہلے دنیا میں رشتہ کوئی بھی آدمی ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے بھائی سے مدد کرتا ہے. 2 بھائی ہیں گھر میں، 3 بھائی ہیں، شادیاں ہو جاتی ہیں، کہتے ہیں بھائی اپنا اپنا کر لو، بھائی تو الگ میں الگ.
کاروبار کے اندر کس کوئی کما رہا ہے, کوئی زیادہ کما رہا ہے, کوئی کم کما رہا ہے, کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے فارغ وہ الگ. دنیا میں بھی سب سے پہلا انسان کس سے تعلق ختم کرتا ہے؟ اپنے بھائیوں سے کرتا ہے. اور قیامت کے روز بھی یوم یفر المرء من اخیہ, سب سے پہلے کس سے بھاگے گا وہ؟ اپنے بھائی سے. اس کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے پہلے انسان اپنے بھائی سے تعلق ختم کرتا ہے, اس کے بعد کس سے تعلق ختم کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے. وہ امی و ابی, اپنی ماں سے تعلق ختم کرتا ہے, اپنے باپ سے تعلق ختم کرتا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں. اور کس کی وجہ سے ختم کرتا ہے؟ کس کی وجہ سے ختم کرتا ہے؟ بتائیے آپ سب خواتین ہیں, خاموش نہ رہے, حق کو بتانا ضروری. حق والی بات مت کریں, مطلب ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں سوبیا جی, کسی بھی چیز کو پرسنل لیول پہ نہ لیں, جنرلائز لیول میں لیں. جنرلائز لیول میں یہ ایک وہ حقیقت ہے جس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے. جنرلائز لیول پہ یہ بھی کہاں, کون خاتون ہوتی ہے جو کسی کے ماں باپ کو چھڑوا دیتی ہیں؟ کون خاتون ہوتی ہے؟ کون ہوتا ہے جو ماں باپ کو چھڑوا دیتا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلتا, پتہ ہی نہیں چلتا. میری بیٹی بھی مجھے اشارے سے منع کر رہی ہے, لیکن پتہ ہی نہیں چلتا. لیکن یہ حقیقت ہے. پہلے وہ اپنے بھائی کو چھوڑتا ہے, پھر وہ اپنی ماں کو چھوڑتا ہے, پھر وہ اپنے باپ کو چھوڑتا ہے. جس کی وجہ سے چھوڑتا ہے وہ اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. یعنی قیامت کے روز بھی اس کو سب سے آخر میں چھوڑے گا. اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ دنیا کے اندر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے تعلقات کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ سب سے آخر میں کس کو چھوڑتا ہے؟ اپنے بچوں کو سب سے آخر میں چھوڑتا ہے. اور بچے بھی اگر بیٹے ہوں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو سب سے آخر میں چھوڑے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں کہ فیملیز کے اندر جو ہے وہ جب ڈائیورس ہو جاتی ہے, کوئی بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, تو آدھا جھگڑا اسی پہ رہتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی میں بچے میں اپنے ساتھ رکھوں گا, بیوی کو الگ کر ہی دیتا ہے, بیوی کہتی ہے میں بچے اپنے ساتھ رکھوں گا. یہی ہوتا ہے نا, سب سے آخر میں چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی سیکوینس یہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہے. میں اور آپ اسے ڈینائل نہیں کر سکتے. یہ طریقہ کار یہی ہے کہ سب سے پہلے دنیا میں بھی انسان اپنے بھائی کو چھوڑتا ہے, اپنی ماں کو چھوڑتا ہے, اپنے باپ کو چھوڑتا ہے. جس کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو چھوڑتا ہے اس کو بھی چھوڑ دے گا, چھوڑ سکتا ہے. سب سے آخر میں بچوں کو چھوڑ. تو یہی سیکوینس یہاں بھی ہے, وہی سیکوینس یوم القیامہ پہ بھی ہے. اللہ کیا خوبصورت ہے. مطلب اگر آپ چیزوں کو جوڑنا چاہیں قرآن کی ایک ایک آیت کو, قرآن کے ایک ایک کلمے کو اپنے زندگی کے تمام معاملات میں آپ خوبصورتی سے جوڑ سکتے ہیں اگر آپ جوڑنا چاہیں. یہی سیکوینس اللہ تعالیٰ نے, یعنی اس دن بھی. اس کی میں نے بڑی خوبصورت ڈاکیومنٹری دیکھی تھی. وہ ڈاکیومنٹری ایسی, اور دونوں نے بنائی تھی وہ ڈاکیومنٹری. اور وہ ڈاکیومنٹری کیا تھی کہ انہوں نے ایک کیش بنایا بہت بڑا لوہے کا, زبردست قسم. اور اس کیش میں انہوں نے ایک بلی کے بچے کو چھوڑا اور ایک اس کی ماں کو چھوڑا. اور وہ جو کیج کی نیچے کا جو سرفیس تھا, جو پلیٹ تھی, اس میں انہوں نے اس کے بعد الیکٹریسٹی کو رن کیا اور وہ پلیٹ گرم ہونا شروع ہوئی. اب وہ پلیٹ جب گرم ہونا شروع ہوئی تو وہ ظاہر گرم ہوئی تو بچہ اس کا تھوڑا سا شور کرنے لگا. تو ماں نے, بلی نے اس بچے کو اٹھا لیا اپنے ساتھ. اب بلی جو ہے, ماں اس کو اپنے منہ میں دبائی ہوئی تھی, اور کبھی وہ ایک پیر اوپر کرتی تھی, کبھی ایک پیر اوپر کرتی تھی, اور ایسے ایسے چل رہی تھی, دوڑ رہی تھی, بھاگ رہی تھی. لیکن اس کی جو تپش ہے وہ ختم ہوتی نہیں جائے, اور وہ ہیٹ بڑھاتے چلے گئے. الٹیمیٹلی کیا کیا ہوگا اس ماں نے, کیا کیا ہوگا؟ ایزیوم کریں, یہ آئے کو دیکھتے ہوئے مجھے بتائیے کیا کیا ہوگا بچوں کو نہیں اس چھوڑا. بلی نے, کیا کیا ہوگا بچے کے ساتھ؟ جی آواز نہیں آ وہ رہی میری بچے آپ کو نہیں لوگوں کو؟ پھینکے گی. یہ آپ کا خیال ہے. ٹھیک ہے. اس نے آخر میں کیا کیا؟ اس نے آخر کے اندر اپنے بچے کو نیچے نہ صرف پھینکا نہیں ہے, اس بچے کے اوپر وہ کھڑی ہو گئی, کیونکہ اب اس کی کیپیسٹی ختم ہو گئی تھی اس تپش کو سہنے کی. تو یہ وہ مرحلہ ہے جس کی تیاری کا اللہ ہمیں بار بار بتا رہا ہے. ہم ہر اپنے آنے والے وقت کے ساتھ اس کو مس کرتے چلے جا رہے ہیں.
اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ہو, لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا, کیونکہ یاد رکھ لیجئے گا اللہ تعالیٰ نے بہت واضح قانون سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اس دن ہر آدمی کیسے آئے گا؟ اکیلے آئے گا, ون بائی ون. یہ ون بائی ون آئیں گے. تو وہ جو تصورات ہیں نا ہمارے پاس, جو سفارش کے, ہمارے یہاں تو سفارش جو ہے نا وہ تو وہ والی سفارش ہے نا کہ وہ اپنا وسیلہ کہ یار وہ کام کرا دیں گے, وہ جی میں ڈاکٹر صوبیہ سے کہہ دوں گا وہ بائی پاس کرا کے جو ہے نا میرا کیوں لے جاتی ہو, میرا فون چارج ہے, میری کلاس ہو رہی ہے. کیسا ڈانٹ رہی ہے اس کی مسئلہ. تو یہ جو ہے نا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلنا من, اللہم لا تجعلنا من لوگ, اے اللہ ہمیں اس میں سے نہ بنا. اور اگر ہم چاہتے ہیں ہماری سچویشن نہ ہو تو ہم نے کیا کام, دو کام کرنے. جس چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس کو اپنی کیپیسٹی میں, بھرپور کیپیسٹی میں اپنے اخلاص کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں. اور جہاں جہاں ممکن ہو سکے, جہاں جہاں آپ کے پاس ایک آیت آئے, آپ کے پاس ایک انفارمیشن آئے, اللہ کی بات آئے, اس بات کو آگے کریں. جو چیز ہم نہیں کر سکتے, اپنی طاقت نہیں رکھتے, ہم سے نہیں ہو پاتی ہماری کسی بھی شرعی عذر کی وجہ سے, ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس میں استقامت پیدا کرے اور اس کے اوپر ہم جسٹیفیکیشن دینا چھوڑیں. میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت آیت بتاتا ہوں قرآن مجید کی, تاکہ آپ کو مرکب اضافی کے بارے میں بھی کچھ چیزیں دیں گی انشاءاللہ کہ کتنا پاورفل ہے اور کہاں کا استعمال ہوتا ہے. اب آپ کو صرف زمائے کا استعمال پتہ چل جائے تو آخری کا معنی تو آپ کو معلوم ہی ہے, بھول جائیں گے تھوڑی دیر میں, آپ کچھ اب دنوں بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حالت جر میں کیوں ہو گیا یا حالت نصب میں کیوں ہو گیا, چند دنوں میں آپ کو پتہ چلتا ہے. لیکن اگر آپ کو یہ بیسک, میں نے آپ سے کہا اتنا پاورفل ہے یہ مرکب کہ اگر آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیا تو آپ مور دین 30-35% قرآن آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے, کیونکہ مرکب اضافی تو آتا ہی اسم کے ساتھ, اور اسم کا معنی بہت آسان ہے کمپیئر ٹو فعل کے. فعل میں تو پھر بھی تھوڑا سا آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے, اپنی میموری کو زیادہ وہ کرنا ہے. اسم میں اتنا مسئلہ نہیں ہے, اسم بہت زیادہ, اسم کافی آسان ہے. آپ کو امو کا مطلب معنی پتا ہے, ماں ہے, ہی پتا ہے آپ کو, یہ ضمیر ہے, کیا ترجمہ ہو جائے گا, اس کی ماں, اس کا بھائی, اس کا باپ, اس کی ساتھی, اس کے بیٹے. آپ کی پوری ایک آیت کمپلیٹ ہو گئی. شاید میں ہے ہی کیا, میں نے بتایا نا ابھی آپ کے سامنے میں نے پوری آیت پڑھی. آخری والا پارٹ میں نہیں پڑھا جو فیل سے ریلیٹڈ, پوری آیت آپ میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یوم یفر المرء, یوما کو بھی چھوڑ دیں, یفر کو بھی چھوڑ دیں, فیر ہو گیا, مرو کو بھی چھوڑ دیں, ٹھیک ہے, مرو بھی لینے چلے. مرو آدمی کو کہتے ہیں امرا سے کہتے ہیں, اخی ہی, امی ہی, ابی ہی, صاحبتی, بنی ہی. یہ 6 کلمے تو آپ نے ایز اٹ از ٹرانسلیٹ کر دیں. میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں, میں آپ سے کہتا ہوں میری نماز, میری نماز بنائیے, میری نماز, صلاتی, صلاتی, میری نماز. صلاتی, مجھے بتائیے صلاتی کی کون سی حالت ہے اس وقت؟ یہ حالت نصب ہے, حالت رفع ہے کہ حالت جر ہے؟ جی اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے, آپ کے سامنے کوئی بھی اسم آئے گا, آپ نے 4 چیزیں تو دیکھنی ہے نا. پہلی چیز دیکھنی ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے, دوسری چیز دیکھنی ہے اس کی وسعت کیا ہے, اس کا جینڈر کیا ہے, اس کا عدد کیا ہے. صلاتی کا اعراب کیا ہے مجھے بتائیے. مرکب اضافی ہے صلاتی؟ جی مجھے مرکب اضافی ہے نا. مرکب اضافی کے اندر 2 حصے, مضاف ایک مضاف الیہ, اصل احمد مضاف کی ہے, تو مضاف اس میں کیا ہے؟ نصب, مضاف اس میں کیا ہے یہ پہلے مجھے بتائیے. نماز, صلاۃ, صلاۃ, تو بیسیکلی تو صلاتن ہونا چاہیے تھا نا, صلاتن ہونا چاہیے. صلاتی کیوں ہے؟
ہم نے یا متکلم لگایا ہے نا. ہاں تو پھر آپ کو میں نے یا متکلم لگایا تو میں نے آپ کو بتایا نا یا متکلم کی کنڈیشن ہے تو اس کو جی اس سے پہلے زیر چاہیے. تو میں نے جی آپ کو ساتھ ساتھ بتایا تھا کہ جب بھی یا متکلم کسی مرکب اضافے کے ساتھ آتا ہے جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ وہ حالت رفع ہے نصب ہے کہ جر ہے, کیونکہ یا متکلم کو تو چاہیے ہی زیر ہے. یا متکلم کو کیا چاہیے, زیر چاہیے نا. جی بالکل. تو کوئی بھی کنڈیشن تو جملے کا کانٹیکسٹ آپ کو بتائے گا کہ یہ حالت نصب ہے جر ہے کہ رفع ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ یہ کیا ہے, اس کی حالت کیا ہے, تو آپ کہیں گے یہ حالت رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, جر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا کہیں گے جب بھی یا متکلم آتی ہے مرکب اضافی کے ساتھ, جب بھی یا متکلم, کیونکہ یا متکلم کی کنڈیشن ہے کہ اس کو اس سے پہلے جو ہے وہ زیر چاہیے. زیر چاہیے. یہ تو تھا نا میری نماز, میں کہتا ہوں تیری نماز. تیری نماز کیا بناتے آپ؟ آتی ہی صلاتی نہیں سلاد سلاتی ہی سلاتو کا سلاتو کا سلاتو کا بناتے نا. اچھا جب یا متکلم آتی ہے تو سلاتو کا بناتے نا. سلاتو کا بناتے نا. دیکھیں نا آپ پہلے مضاف کو تو ڈیفائن کریں نا, گڑبڑ یہ کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تیری نماز, تو تیری نماز میں آپ مجھے بنائیے, میں آپ سے کہتا ہوں تیری نماز. اس میں مضاف کیا مضاف الیہ کیا ہے؟ نماز مضاف ہے اور تیری ٹھیک ہے, نماز مضاف ہے. نماز کی عربی بتائیے مجھے. سلات صلاتن, ایسے ہی ہے نا. صلاتن, یہ صلاتن بطور مضاف آ رہا ہے تو اس کا کیا ہوگا, اعراب ہلکا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, صلاتو تیری, کیا کریں گے صلاتو سلاتو کا. ختم بات. اب یہ تا ہے, اس کو ملا کے کریں گے تو اس تا کو کھول دیں, اس کو نارمل تا کر دیں تو صلاتو کا ہو جائے گا. تو ایک صلاتو کا تو کر دیا, لیکن آپ نے کہا میری نماز, تو یہ یا کو کیا, یہ ہونا کیا چاہیے تھا, اصولاً تو ہونا چاہیے تھا یہ صلاتو پلس یا, لیکن یا کی کنڈیشن کیا ہے کہ اس کو زیر چاہیے. اس کو یہ ہر کنڈیشن میں چاہیے, چاہے حالت رفع ہو نصب ہو جر ہو. تو میری نماز کی کیا عربی ہوگی, سلاتی. صلاتی صلاتی کی کون سی کس حالت میں صلاتی, یہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا کہ یہ جملے کا کانٹیکسٹ بتائے گا. لیکن ایک چیز میں نے اور بھی آپ لوگوں کو بتائی ہے کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ کیا ہے, معرفہ مذکر. بائی ڈیفالٹ کیا ہے, حالت رفع رفع میں ہے, حالت رفع میں جر میں ہوگا تو اس کی کوئی وجہ تھی. حالت جر میں ہونے کی کیا وجہ ہے, کہ حالت جر میں کیوں آیا ہے, کیونکہ مضاف الیہ ہے, مضاف الیہ ہے, اس لیے آیا ہے. اسم کی اصل حالت کیا ہے, حالت رفع ہے. رفع ہے. حالت نصب یا جر میں جب بھی جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی. تو صلاتی کی کون سی حالت ہے, آپ کہیں گے اس کی حالت ہے رفع ہے. کون سی حالت ہے, حالت رفع. صلاتی میری نماز. میں آپ سے کہتا ہوں میری قربانی, میری قربانی. قربانی کی عربی ہے نسکن. نسکن, جی میری قربانی. نسکی. نسکی. سکی میری نماز, میری قربانی. میں آپ سے کہتا ہوں میری زندگی, میری زندگی. حیاتی 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 نہیں, ماہیہ, ماہیہ, ماہیہ. ماہیہ. میری زندگی بنائیے. ماہیائی, ماہیائی دیکھیں ماہیا کی
महया जी और या आएगा. मैंने अभी आपको बताया था कि या मुतकल्लिम से पहले, या फिर आएगा मुतकल्लिम से पहले अगर अलिफ आ जाए तो क्या करते हैं? या मुतकल्लिम से पहले अलिफ आ जाए तो क्या करते हैं? अलिफ आ जाए तो या मुतकल्लिम के जबर को खोल देते हैं. हाँ, या मुतकल्लिम के ऊपर जो जबर होती है उसको खोल देते हैं. महया या, जैसे महया हमने या. मैं आपसे कहता हूँ मेरी मौत. ममाती. ममातुन, ममातुन मौत को कहते हैं. मेरी मौत. ममाती. ममाती. सलाती मेरी नमाज, नुसुकी मेरी कुर्बानी, महयाई मेरी जिंदगी, ममाती मेरी मौत. मैं आपसे कहता हूँ आलमीन के रब के लिए है. आलमीन के रब के लिए, आलमीन के रब के लिए. आलमीन का रब, रब्बुल आलमीन. रब्बुल आलमीन, रब्बुल आलमीन. रब्बुल आलमीन. रब्बुल आलमीनी, आलमीन नहीं है. आलमीनी, आलमीनी. आलमीना, आलमीना. नहीं तो नहीं आई. आलमीना कुरान मजीद की बड़ी मारूफ आयत है. सूरे अनाम में अल्लाह ताला फरमाता है इन्ना. आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद इन्ना क्या है, क्या करता है और क्या तर्जुमा है. इन्ना का मतलब है यकीनन, बेशक. इन्ना यकीनन, सलाती मेरी नमाज, वाह और नुसुकी मेरी कुर्बानी, वाह और महयाया मेरी जिंदगी, वाह और ममाती मेरी मौत, लिल्लाही. लिल्लाही भी आपको इंशाअल्लाह चंद दिनों में पता चलेगा. लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, अल्लाह ही के लिए है. लिल्लाही कुरान मजीद की आयत में रब्बू नहीं है, रब्बी है. क्यों है रब्बी वो भी आपको पता चल जाएगा. अल्लाह ही के लिए. और अल्लाह कौन है? रब्बिल आलमीन, तमाम आलमों का रब है. अब आप मुझे बताएं एक आयत के अंदर कितने आपको मुरक्कब इजाफी मिले? 1 2 3 4 5. जबकि इस आयत के अंदर टोटल कलमे कितने हैं? 1 3 तो वाव है, 3 तो वाव है. तो बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 2 कलमे आपको और मिले. और आपको कितने इसके अंदर मुरक्कब इजाफे मिले? 1 2 3 4 5. इस आयत में देखें कितने आपको मिले. ऐसी बहुत सारी आयत मिलेगी. इतना इंपॉर्टेंट है मुरक्कब इजाफी. लेकिन इस आयत पे जरा गौर करिए. इन्ना सलाती यकीनन बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी, व महयाया और मेरी जिंदगी, व ममाती और मेरी मौत, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन. और वो कौन है? अल्लाह तमाम आलमीन का. जिस शख्स की ये अमली तौहीद नहीं है वो अकीदे की तौहीद लिए फिरता है. क्यों फर्क नहीं पड़ता? जिस शख्स की ये अमली तौहीद नहीं है, जिस शख्स का तौहीद का ये तसव्वुर नहीं है. ये सूरे अनाम की आयत नंबर शायद 162 के 64 ऐसी. जिस शख्स की ये अमली तौहीद नहीं है वो अकीदे की तौहीद लिए फिरता रहे कि मैं अल्लाह को भी मानता हूँ, अल्लाह के रसूल को भी मानता हूँ, लेकिन नमाज हाँ ठीक है पढ़ लेता हूँ, कुर्बानी भी सही है, जिंदगी क्या करे सर, करना पड़ता है. क्या करे? अब शादी होगी तो मेहंदी तो रखनी पड़ेगी ना. क्या करे? कल्चर है ना, लेना देना तो करना ही पड़ेगा. तो चलेगा, क्या कर सकते हैं.
اب گاڑی تو مجھے خریدنی ہے نا, میرے پاس پیسے تو اتنے نہیں ہیں, تو کیا کروں, گاڑی تو مجھے چلانی ہے, تو بینک سے مل رہی ہے نا, اور فتویٰ بھی ہے میرے پاس, بڑے بڑے لوگوں کے فتوے, بڑے بڑے لالوں کے فتوے, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بس یاد رکھ لیجیے گا کہ سیدنا علی سے کسی نے پوچھا تھا کہ مسلمان اور مومن میں کیا فرق, مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے, تو سیدنا علی نے کہا کہ مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا, اور اللہ کو تو سبھی مانتے, اس حوالے سے ہر شخص مسلمان ہے, اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو یہ جو اللہ کو ماننا اور اللہ کی ماننا, یہ جو الف اور چھوٹی ہے نا, اس میں بہت بڑا فرق, زمین آسمان. اور اس سیدنا علی کے اس فریز کو میں ایک دوسرے فریز سے ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ مسلمان جو شخص فتویٰ اختیار کرتا ہے وہ مسلمان ہے, اور جو تقویٰ اختیار کرتا ہے وہ مومن. کیونکہ مومن تو یہ ہے کہ جس چیز کا حکم آ گیا بس اس کے اوپر اس کو ڈٹ گیا, اس سے اپنی جان لڑا. اور جو مسلمان تو وہ ہے کہ جو کوشش ہوتی ہے کہ آسانیاں بٹورنے کی. تو فتویٰ آپ نہیں مانتے اسی چیز کا ہے نا کہ جب وہ چاہتا ہے کسی ایسے کام کو جس کو اندر سے جانتا ہے کہ درست تو نہیں ہے, درست تو نہیں ہے, لیکن کچھ کوشش کر لوں میں شاید کچھ ہو جائے, تو وہ پھر اپنے پاس مختلف مشائخ کے پاس, علماء کے پاس جاتا ہے, اور پھر ان سے وہ مدد حاصل کرتا ہے, اور پھر ان سے کہتا ہے کہ کچھ میرے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں, تو انشاءاللہ چیز نکل جائے. کلیئر ہے نہیں یہاں تک؟ کوئی سوال کوئی اشکال ہے تو پوچھیں فٹافٹ, کیونکہ آج ہم نے ابھی تک کچھ پڑھا نہیں ہے. جی آواز بالکل آپ کی ختم ہے, لگتا ہے سب نیند میں جا چکے ہیں. کیا جی پوچھ جی میں پوچھ رہا ہوں. پڑھ لیا جی اب یہاں تک کلیئر ہے, کوئی اب سوال تو نہیں, کوئی اشکال تو نہیں؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اس کے اندر ایک دو چیزیں اور رہ گئی ہیں مرکب اضافی کے حوالے سے, وہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی اپنی سیشن میں کر دیں گے. تو پھر آپ کا ایک اور مرکب اختتام پہ پہنچ جائے گا. اس کے بعد ایک اور آخری مرکب ہے, ہم اس آخری مرکب کو کریں گے, وہ بھی قرآن مجید میں بہت استعمال ہوا ہے. اس کے بارے میں بھی سمجھ لیں کہ قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس کے اندر وہ مرکب استعمال نہ ہو, جیسے کہ اس آیت میں بھی وہ مرکب استعمال ہوا ہے اللہ کی صورت. تو کچھ چیزیں ایک دو رہ گئی ہیں مرکب اضافی کے حوالے سے, کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے ہم نے اس مرکب پہ زیادہ ٹائم لگایا کمپیئر ٹو باقی دو مرکب کے. اور جو آخری مرکب ہمارا ختم ہو جائے گا تو آپ سمجھیے گا کہ ہمارا اسم کا ایک حصہ انشاءاللہ تعالی تکمیل پہ پہنچے گا, اور اس کے بعد پھر ہم کچھ آیات قرآن مجید کی آپ کے ساتھ کریں گے, اور پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر مزید چیزیں کو لے کے آئیں گے کہ جملہ اسمیہ کے اندر زور کیسے پیدا کیا جاتا ہے, جملہ اسمیہ کو منفی کیسے بنایا جاتا ہے, جملہ اسمیہ کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے, جملہ اسمیہ میں حصر کیسے پیدا کیا جاتا ہے. یہ کچھ چیزیں ہوں گی, ان چیزوں کو ہم کریں گے انشاءاللہ. کوشش ہماری ہوگی کہ اگلے 4-5-6 سیشن کے اندر آپ کا میکسیمم اسم والا پارٹ آپ کا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم نے پڑھا دیکھا, اللہ تعالیٰ اس میں سے میں خیر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ورفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام.